السلام علیکم ناظرین، میں عمران سہیل اور آج میں موجود ہوں لاہور ریئلٹر ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر میاں مبشر سعید صاحب کے پاس، اور آج ہم ان سے خصوصی گفتگو کریں گے جب سے یہ منتخب ہوئے صدر، اور کچھ ان کے ابتدائی کیریئر کے حوالے سے بات کریں گے، اور کچھ جو ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں جو ریئلٹرز اور پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے سے ان کے کیا پلانس ہیں، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ ماشاء اللہ سے صدر ہیں لاہور ریئلٹر ایسوسی ایشن کے۔ تو ہم آغاز آپ کی ابتدا سے کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کے اندر آنا اور پھر یہاں پر آ کر لاہور کی نمائندگی کرنا، یہ سفر کیسے آغاز ہوا؟ آپ شروع سے ہی اس پیشے سے وابستہ رہے یا آپ بہت سارے کام تجربات کرنے کے بعد پھر یہاں تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سہیل بھائی، میں آپ کا اور آپ کے میٹرو چینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جو سوال کیا، یقین جانیے شروع سے ہی ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں ہی دلچسپی ہوئی، اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا۔ 95 میں اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہوا، اور 95 سے لے کے آج تک ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ آن اینڈ آف بیچ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ منسلک رہے، لیکن ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ جو ہے یہ مسلسل ساتھ رکھی اور اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ شروع سے ہی آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی کھلاڑی بننا چلا جاتا ہے، اور آپ نے پلان کیا تھا یہ کوئی حادثاتی طور پہ، یا پہلے کوئی آپ کے بزرگوں میں سے اس شعبے سے وابستہ رہا، یا پھر وہ جو ہوتے ہیں زمیندار ٹائپ لوگ اسی فیملی سے تعلق؟ جی بالکل، میں بیسیکلی جیسے کہ میرے نام سے پتہ چلتا ہے میاں مبشر سعید، تو میں ارائیں فیملی سے منسلک ہوں، ارائیں فیملی سے ہوں، اور میرے بڑے جو ہیں وہ ایک ذمہ دار گھرانہ تھا، ہم لاہور سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور سہیل بھائی ریئل اسٹیٹ میں ساتھ کنسٹرکشن کا کام کیا، جو کہ آپ سمجھتے ہیں ایک ہی فیلڈ ہے، اور ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر جو جیسا کہ شاہین اسٹیٹ اینڈ بلڈرز جو ہیں تو ایک ہی فیلڈ ہے۔ کنسٹرکشن کا کام، گھر بنا کے بیچنے کے کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا کام کیا۔ اور میرا ایک شوق تھا کہ یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک چند چیزوں کو سوچا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ انجینئر بنیں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس چیز میں جس بچے کو جو شوق ہے اس طرف جانا چاہیے، تو میں جی سمجھتا ہوں کہ اگر شوق کے ساتھ کوئی ریئل اسٹیٹ میں آئے اور محنت کے ساتھ اس میں کام کرے تو وہ ضرور پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے اور کسی بھی لیول تک وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بہت میں جو آپ سے کیجول گفتگو ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ اس شعبے میں شارٹ کٹ کے لیے آتے ہیں، مطلب کہ آئے 2-4 سال کام کیا اور کہا کہ نہیں سوسائٹیز کے مالک بن گئے، کیونکہ ہر کسی کے دماغ میں ملک ریاض بیٹھا ہوا، ملک ریاض سمجھ کے آتا ہے کیونکہ جی وہ موٹر سائیکل پہ آیا تھا، اس نے موٹر سائیکل پہ کام شروع کیا تھا، تو اس کام میں گھس جاتے ہیں، تو شاید ہم بھی ایک دن آگے بیلگیا ٹاؤن یا اس طرح کی بہت سوسائٹیوں کے جس طرح ملک ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ان کی مالک بن جائیں گے۔ یہ سوچ کیسی ہے اور اس سوچ تک پہنچنا یا نہ پہنچنا کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں سہیل بھائی، میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنی ینگ جنریشن کو ایک بڑا واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی میں کامیابی کا شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے جو ایگزامپل دی ملک ریاض صاحب کی، ملک ریاض صاحب کی جو موٹر سائیکل سے لے کے ہیلی کاپٹر یا جہاز تک کا سفر ہے، اس کی تو لوگ بات کرتے ہیں، موٹر سائیکل سے ڈائریکٹ جہاز کے سفر کو سوچتے ہیں، لیکن موٹر سائیکل سے جو ان کی مشکلات آئی ہوں گی، جو ان پہ کئی راتیں ایسی گزری ہوں گی کہ شاید ان کا جینا مرنا اس پہ لگا ہوگا، اور کن حالات سے گزرے ہوں گے، ان کی کامیابی تو دیکھی ہوگی، ان کی پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے ہوں گے کسی نے۔ تو لہٰذا کامیابی کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو محنت کرنا جانتے ہیں اور جو محنت سے آگے آنے کے قائل ہیں، اور جو اپنے کام کے ساتھ، یہ بالکل ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ خالی آپ فارغ بیٹھ کے چلے جائیں تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، یا آپ
जो है ना कोई ऐसी स्टॉक मार्केट टाइप ट्रांजैक्शन में आके एकदम से कमा जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल एस्टेट की फील्ड जो है वो जेन्युइन प्रॉपर्टी के साथ वाबस्ता है, प्लॉटों की सेल के साथ वाबस्ता है, आपकी इंफॉर्मेशन के साथ वाबस्ता है। जैसे एक डॉक्टर जो है अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखता है तो वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर कहलाता है। ईमानदारी और देखिए ईमानदारी तो किसी भी फील्ड के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर हमेशा ये चीज कही जाती है। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में शायद कुछ ऐसे लोगों से इस चीज़ को वाबस्ता कर दिया गया कि जनाब इसमें जो है ना झूठ के साथ काम चलता है। लेकिन आप यकीन जानिए कि झूठ, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झूठ आपके कारोबार को खा जाता है, वाकई इसमें भी आपके कारोबार को खा जाता है। तो मेरा मशवरा ये है कि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो बिल्कुल आए, लेकिन ये सोच के आए कि इसमें मेहनत के साथ आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे ये बताइए कि मुल्क की जो हालात हैं उसके अगर मद्देनजर बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में डर रहे हैं। हर किसी का ये एक ख्याल है कि हालात है वो एक किसी ऐसी सतह पर आ जाए कि बंदा इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते हुए तो खुले दिल से करे। आपको लगता है कि अभी वो वक्त है अगर आपसे मशवरा लिया जाए इन्वेस्टर था अगर आप सर बिल्कुल मैं ये चीज़ समझ लूँ। देखिए मैं इस चीज़ के लिए हमें किसी भी चीज़ का पहला ग्राफ देखना होगा, थोड़ा सा हमें इसमें हिस्ट्री में जाना होगा। मैंने सुहेल भाई आपको बताया कि 95 से मैं इस फील्ड में आया और मैंने ये चीज़ देखी 95 में जो रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट होता था ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, ऐसे ऑफिसेज नहीं थे हुआ करते, एक बड़ा स्लो चलने वाला काम था और मुनासिब था, लेकिन तब भी इस फील्ड में काम था लेकिन इतना फास्ट नहीं था। लेकिन 2000 में आके जैसे कराची के हालात ख़राब हुए, पर्टिकुलरली लाहौर में एकदम से आबादी ज़्यादा होनी शुरू हुई, रियल एस्टेट का काम लाहौर में ज़्यादा शुरू हुआ और बकाया पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट के काम ने बहुत ज़्यादा बूम पकड़ा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम पकड़ा, रेट ऊपर गए, 2003-4 के करीब 5 के करीब जाके एक स्लम्प आया जिसपे लोगों ने कहा कि रियल एस्टेट का काम बस अब खत्म हो गया। तो मैं अपने कैरियर में 95 से लेके आज 2023 में बैठे हुए आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने बेशुमार मरतबा ऐसा देखा कि जब लोगों ने कहा कि बिल्कुल जो है ना ये डेड हो गया और ख़त्म हो गया, आप यकीन जानिए सही खरीदारी का टाइम ही वही होता है जहां पर के कोई थोड़ी सी मार्केट स्लो डाउन होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, वो खरीदारी का टाइम होता है। और लेके अगर उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं तो आप यकीन जाने कि सबसे ज्यादा पैसे जो हैं आपको वही प्रॉपर्टी देके जाती है जो आपने इन रेटों में, तेजी में तो आपसे प्रॉपर्टी पकड़ी नहीं जाती और आप उन रेटों में लेते हैं जो मार्केट से ऊपर रेट होते हैं। तो मैं ये चीज समझता हूँ कि ये राइट टाइम है राइट जगह पर इन्वेस्टमेंट करने। ठीक बताइए कि ये तो आपने इन्वेस्टर्स की बात कर ली, हम थोड़ा आ जाते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके के। हर किसी का एक ख्वाब होता है कि वो अपना घर जो है वो बना ले। किरायों से लोग धक्के खाते हैं, लोग कहते हैं यार अपना घर अपनी छत जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो तबका है उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से अपना घर बना सकते हैं? आपके पास कौन से ऐसे प्लान्स हैं आपकी नज़र में, आपके तजर्बे में कि यार हाँ एक बंदा ऐसे इन्वेस्ट करे कि वो 4 साल बाद 3 साल बाद अपने घर में जा सके? सर बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया और यकीन जानिए मैं हमेशा अपनी जो कम्युनिटी है उन्हें ये बात कहता हूँ कि अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ी इबादत है। किसी को छत फराहम करना, किसी को घर फराहम करना। देखिए आजकल जो सोसाइटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पे जो है ना प्रॉपर्टीज़ दे रही हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई, ख़ासतौर पे शहरों में जो है वो प्रॉपर्टी सुहेल भाई बहुत महंगी हो गई है। तो लोगों के लिए जैसे महंगाई बढ़ गई है, ज़मीन का ख़रीदना तकरीबन नामुमकिन हद तक हो गया। अब वही लोग जो पहले कनाल की जगह लेना चाहते थे अब वो 5 मरले पे 3 मरले पे जो है ना आ चुके हैं। तो उसमें यह है कि लोग वो भी एकदम से पैसे नहीं दे सकते, इंस्टॉलमेंट पे जो है ना चीज़ें देते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ ये देखनी चाहिए, वो सोसाइटी देखनी चाहिए जिसकी साख बेहतर है। साख को बेहतर देखते हुए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात, आप किसी के लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है, तो आपके कारोबार में ज़रूर तरक्की मिलेगी। हमें कतई तौर पे ये चीज़, मेरा ये रियल एस्टेट कम्युनिटी के लिए एक मैसेज है बहुत ज़्यादा कि हमें कतई तौर पे ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि जनाब हमें रिबेट कहाँ से ज़्यादा बेहतर मिल रहा है तो हम ये रिबेट लेके अपने क्लाइंट को ऐसी चीज़ दे दें
جس کی سوسائٹی بعد میں والی وارث نہیں بنے گی. آپ یقین جانیے لوگ آپ کو زندگیوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور مرنے کے بعد اور قیامت کے دن بھی آپ کا گریبان ہوگا اور ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا اگر آپ بددیانتی سے اگر بددیانتی سے کام کریں گے تو ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا. تو سب سے بڑی یہ ذمہ داری ریئل اسٹیٹ ایجنٹ پہ آتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو خریدار ہے, جو خریدنے والا ہے, اس پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس چیز کی تصدیق کرے کہ جس میں یہ پلاٹ آپ لینے جا رہے ہیں کیا واقعی سوسائٹی کی ساکھ کیسی ہے, کیسی ساکھ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. جو سوسائٹیز اچھی طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہیں وہیں پہ انہیں کام کرنا چاہیے, دوسری جگہ پہ کام نہیں کرنا چاہیے. کوشش کریں نمبر اور نقشے کے ساتھ جو پلاٹ ہیں ان میں جائیں. اچھا وہی میرا سوال ہے ایک کیونکہ آسان کر دو تھوڑا کہ اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے, کسی نے مکان لینا ہے یا کوئی جگہ لینا ہے, کیا پہچان ہے کہ مطلب میں اگر ایک نیا آدمی ہوں, کام سا آدمی, مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے جگہ لینی ہے, کام گھر لینی ہے, میں تو 200 لوگوں کے پاس جاؤں گا یار مجھے جگہ چاہیے, گھر چاہیے, تو آپ کسی کو کیا مشورہ دیں گے عام سننے والے؟ دیکھیں سب سے پہلی تو میں یہ چیز کہتا ہوں کہ جتنے بھی جن لوگوں نے ایک آدھ پلاٹ لینا ہے, 2 پلاٹ لینے ہیں, 3 پلاٹ لینے ہیں, کوشش کریں نمبر اور نقشے کے ساتھ جو ہے نا پلاٹ لیں اور موقع پہ جا کے زمین دیکھیں کہ وہاں پہ موجود ہے زمین یا نہیں ہے. تو کسی بھی باتوں کے دھوکے میں نہ آئیں اور جو ہے نا نمبر اور نقشے کے ساتھ جگہ لیں. اور دوسرے نمبر پہ چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لے رہے ہیں, جس سوسائٹی میں آپ پلاٹ لے رہے ہیں اس سوسائٹی کی ریپیوٹ کیسی ہے. آیا پہلے انہوں نے پلاٹ ڈیلیور کیے ہیں, انہوں نے جو بلاک ڈیلیور کیے ہیں وہاں پہ لوگ کو احتجاج تو نہیں کر رہے, ان کے خلاف کوئی نیب میں کیس تو نہیں چل رہے, ان کے خلاف پہلے ہی لوگ پروٹیسٹ تو نہیں کر رہے, جنہیں پلاٹ بیچے ہیں ان کے جو پیمنٹ پلان میچور ہوئے ہیں, میچور ہونے تک انہیں ڈیلیور کیا یا نہیں کیا, ان کے کوئی پہلے فیکٹری تو نہیں موجود. اگر پہلے کوئی ایسے بہت زیادہ فیکٹری موجود ہے تو قطعی طور پہ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. اگر فیکٹریز نہیں موجود ہے تو دیکھیں پلاٹ کی لوکیشن دیکھیں, جگہ دیکھیں, نمبر دیکھیں, نقشہ دیکھیں اور اس کے مطابق جو نہ لیں. اور کسی بھی چلتے پھرتے ڈیلر سے چیز نہ لیں. کسی بھی سر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ کسی بھی چلتے پھرتے ڈیلر سے چیز نہ لیں. آپ قطعی طور پہ اس طرح کے نوسر باز لوگوں سے بچیں جو چلتے پھرتے ڈیلر ہیں. ڈیلر کی بھی مارکیٹ میں ساکھ اور برتھ چیک کریں کہ جس ڈیلر کے کہنے پہ, جس کے مشورے پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آیا وہ واقعی ڈیلر جو ہے اس کی ساکھ اچھی ہے, اس کا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. مارکیٹ میں آج پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں ہم اپنی عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ کسی کو پکڑانے جا رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ 5 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہم نے دینی ہوتی ہے, لیکن اس ڈاؤن پیمنٹ کے پیچھے 40 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے ہم نے انسٹالمنٹ بھی دینی ہوتی ہے. تو ہمیں وہ 4-5 لاکھ روپے نہیں سوچنا چاہیے, کلائنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو پیسے دے رہے ہیں یہ ہم نے 40-50 لاکھ روپے یا اپنی زندگی کی کمائی ہم نے دینی ہے. تو اس ڈیلر کی بھی ساکھ کو دیکھنا چاہیے وہ رجسٹرڈ ڈیلر ہے یا نہیں ہے, وہ کتنی دیر سے یہاں پہ کام کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ 10 دن پہلے یہاں پہ آیا, 10 دن پہلے وہاں پہ آیا اور 10 دن بعد یہاں سے بند کیا اور کہیں گیا. تو ایسے ڈیلر یا جن کے آفیسز نہیں ہیں, ایسے ڈیلروں سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ فراڈ سے بچ سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جیسے لاہور میں ایسوسیشن ہے اور ان کے تحت بہت سارے ایسوسیشن ہیں آپ کے اندر, تو وہاں پر بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شکایت آتی کسی عام سائٹ کی, عام آدمی کی, جو سوسائٹی ہے اس کے اندر کسی ڈیلر سے یا کسی ایسا جس طرح آپ بتا رہے تنظیم کے لحاظ چلا گیا اس کے ساتھ کسی فراڈ کی, اس کے اوپر آپ نے کبھی کوئی ایکشن لیا ہو یا پلان بنایا ہو کہ ہاں یار ہماری کمیونٹی کا نام نہ خراب ہو, تو اس طرح کے جو غلط لوگوں نے ہم باقی کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں شعیب بھائی, میں ایک یہ کیجول ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور آپ جو بھی ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں اس سے پہلے لاہور فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بننے سے پہلے میں الکبیر ٹاؤن ڈیلر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا اور میں تقریباً 3.5-4 سال جو ہے نا اس کا پریزیڈنٹ رہا. اور جس دن میں اس کا پریزیڈنٹ بنا, میری والدہ اللہ تعالیٰ انہیں حیات رکھے, اور جو کہ میری جو اسٹیٹ کا نام بھی ہے وہ بھی میری والدہ کے نام پہ ہے, اور میری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی ہستیوں کے بعد جو ہے وہ میری جو ہے نا وہ آئیڈیل ہستی ہیں اور میرا سرمایہ ہے, اور ان کا حکم میرے لیے جو ہے نا ایسے ہی ہے جیسے لازم و ملزوم ہے ماننا. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ کبھی بھی کوئی فیصلہ کرو, کبھی بھی کوئی چیز کرو, تو کبھی یہ سوچ کر نہ کرنا, طاقتور اور کمزور کا سوچ کے نہ کرنا
کہ یہ طاقتور ہے اس کے حق میں کر دوں. ہمیشہ حق کا فیصلہ کرنا کہ قیامت والے دن بھی تمہارے گریبان میں اس کا ہاتھ نہ ہو. تو میں نے اپنے ٹینیور کے اندر ایک سسٹم شروع کیا جس میں کہ جو ہے نا یہاں پہ پنچایتیں سننی شروع کی, اوپن کھلی کچہری لگانی شروع کی, جس میں کہ سینکڑوں جو کمپلینس تھیں وہ جو ہے نا سنی اور اس میں جو ہے نا فیصلے کیے اور بڑے بڑے بولڈ فیصلے کیے. اور الحمدللہ میرے ٹینیور کے اینڈ پہ یہ پوزیشن تھی کہ کوئی اپلیکیشن جو ہے بقایا نہیں تھی ہوتی, کوئی جو ہے نا لوگ باہر سیٹل کر لیتے تھے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے نا بدنامی بھی ہوگی اور ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں دینی پڑیں گی, وہ کلیئر کرنا پڑے گا. تو لاہور فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی وہ ہے ہماری ابھی اوور ٹیکنگ سرمنی جو ہے نا ہونی ہے انشاءاللہ عید کے بعد ہماری اوور ٹیکنگ سرمنی ہوگی. تو میرا جو ہے نا بالکل یہ پلان ہے کہ میں ہر علاقے کے اندر کمیٹیاں قائم کروں جس میں کسی بھی جگہ پہ کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, کوئی فراڈ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے اس کی جو ہے نا کمیٹیاں بنائی جائیں. اور وہ کمیٹیاں جو ہیں جو علاقائی ایسوسیشن ہے اس کے متحد ہوں گی اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو عام کلائنٹ ہے, عام صارف جو ہے, اس کے حقوق کا حتی الامکان تحفظ کیا جائے. اچھا عادت ہے آپ کی الیکشن کی طرف. الیکشن ماشاءاللہ بڑا میں نے بہت سارے الیکشن دیکھے ہیں, اپنے نیشنل الیکشن بھی دیکھے ہیں, لیکن یہ الیکشن بڑا ٹوسٹ والا الیکشن تھا. کیا ایک دم سے ووٹنگ ہوتے ہوتے جب میری مین صاحب سے گفتگو ہوئی ہے, مختلف لوگوں سے گفتگو ہوئی, میں کہا ووٹنگ ہوگی, لیکن آخری 3 روز میں ایسا کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ پہلی دفعہ تاریخ میں, اگر شاید میرے اس بات پر غلط نہیں تو, کہ 1.5 سال کے لیے آپ کو منتخب کر لیا گیا. کیا وجہ تھی کہ 3 سال کے لیے تو آنا چاہیے تھا گورنمنٹ, اگر آپ سے پہلے والے 3 سال کے لیے تھے تو آپ کو بھی 3 سال کے لیے آنا چاہیے تھا. تو یہاں پر کیا ڈسپیوٹ ہے؟ سر میں یہ چیز کہوں گا کہ یہ ڈسپیوٹ کی بجائے اگر میں ایسے کہوں محبت اگر میں کہوں تو یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن چلیں یہ ایک مذاق کی بات ہو گئی. لیکن سہیل بھائی فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہمارے گروپ ہمارا جو الیکشن لڑ رہا تھا اور ہمارے گروپ کے باہر جو تھا ہمارے ساتھ کوئی بھی مقابلے کے لیے باہر سے نہیں آیا. جو ہم نے ٹائم لیا, جو الیکشن کمیشن نے ٹائم لیا, میں بلا مقابلہ جو ہے نا وہ منتخب ہوا, میں بلا مقابلہ منتخب ہوا اور لاسٹ بھی جو ہے وہ میرے مقابلے پہ نہیں آئے اور بلا مقابلہ جو ہے نا وہ منتخب ہوا. لیکن جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے گروپ کا حصہ ہیں, اور طاہر مسعود صاحب جو اے جی ایم میں میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک ساتھ اپنی کمپین شروع کی. اور وہ کمپین شروع کرنے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور ریئلٹر جو ہے وہ 5 سے 6 سال ہوئے ہیں اور اس میں بڑے سارے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی پہ پرابلمز آئے ہیں اور بڑے مشکلات سے یہ گزری. اور یہ جو ایک کرائسس میں سے ابھی بھی حالات جو گزر رہے تھے اس میں یہ ڈر تھا کیونکہ گروپ کے اندر ہی ایک گروپ بندی تھی, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہے نا یہ کمیونٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو یا کوئی ایسا جو ہے نا سلسلہ ہو. تو اس چیز کے لیے جو ہے نا یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ گروپ کے باہر سے اگر کسی بھی بندے نے الیکشن لڑنے کے لیے آنا ہے تو وہ بالکل اوپن اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے, جو کہ میں نے آخری دن تک, آخری منٹ تک انتظار کیا اور کوئی میرے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے الحمدللہ نہیں آیا, کیونکہ ایک اکثریت تھی, آپ بھی جانتے ہیں, تمام کمیونٹی جانتی ہے. جب پاکستان فیڈریشن کا میں نے الیکشن جیتا تو لاہور میں میرے جتنے ووٹ کسی نے نہیں تھے لیے, اکثریت میں ووٹ لے کے میں کامیاب ہوا تھا. اور جن دوستوں نے ووٹ دیے تھے میں ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آج بھی دوستوں کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کوئی اپنے آپ کو ٹام کروز نہیں کہتا یا میں کوئی ایسا نہیں کہتا, لیکن میں دوستوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبتیں آج بھی ایسی ہیں کہ اگر الیکشن الحمدللہ 10 مرتبہ بھی کروا لیا جائے تو وہی رزلٹ پاکستان فیڈریشن والا ہوگا. لیکن کیونکہ بیچ میں کافی سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ یار گروپ کے اندر کا معاملہ ہے تو یہ ٹوٹ ٹوٹ کا جو ہے نا معاملہ ہوگا, بجائے اس کے لیے سلسلہ ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آئین میں آپ کے آئین میں کہیں ہے کہ 1.5 سال کے لیے جو بھی آپ کو اوبویسلی ایسوسیشن کا آئین بھی لکھا گیا ہوگا, 1.5 سال کے لیے آپ 1.5 سال میں طاہر صاحب کے کوئی اور آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں وہ سہیل بھائی, کیونکہ آپ تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے جو تمام لوگ جو ہیں ان کے بہت زیادہ آپ نے جو ہے نا انٹرویو کیے,
اور وہ گھر کا بیبی والی میں بات کروں گا. ایکچولی یہ ہے کہ طاہر مسعود صاحب 6 سال جو ہے نا پریزیڈنٹ رہے ہیں ہمارے اور لاہور کے, اور انفارچونیٹلی ہم نے اس کے ابھی رجسٹریشن کروانی کچھ مرحلہ اس کا جو ہے نا بقایا ہے, بلکہ وہ بقایا ہے, جس میں میرے پاس میں نے ہی یہ بیڑا اٹھایا کہ انشاءاللہ میں اپنے ٹرینیور کے اندر اس کا آئین مکمل کر کے اسے میں جو ہے نا رجسٹرڈ بھی کرواؤں گا اور اس کا آئین بھی مکمل کروں گا, آئین بناؤں گا انشاءاللہ. اور جہاں پر آپ نے یہ بات کی, ہم یہ اگر یہ بات کریں آئین کی بجائے کہ یہاں پہ کوئی ایگزامپل ایسی موجود ہے تو آپ بالکل چیمبر آف کامرس میں اگر آپ موجودہ سیٹ اپ بھی دیکھ لیں تو اس میں جو ہے نا ان کے جو ہے وہ ٹرینیور کو جو ہے نا تقسیم کیا گیا ہے صرف کمیونٹی کی بہتری کے لیے کہ کوئی اس طرف بات. 6 سالوں میں مجھے بتا دیں, 6 سالوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں کمیونٹی کے لیے کیا ایسے 6 سالوں میں اقدام ہوئے جو کہ مزید 3 سال کے لیے آپ کے مخالف جو تھے وہ ماننا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں میں تو یہ چیز چاہوں گا کہ کیونکہ میرے طاہر مسعود صاحب جو ہیں وہ انہوں نے میرے اپوزٹ جو ہے نا ڈاکومنٹس جمع کروائے 1.5 سال کے لیے, چاہے میرے ساتھ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا, لیکن کیونکہ یہاں پہ اگر میں بات کروں گا تو ان کی کارکردگی کی بات کروں گا تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسی پروگرام کے اندر وہ اس کا جواب دیں یا وہ اپنا جواب دیں کہ 6 سال کے اندر وہ کیا انہوں نے نہیں کیا. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ 6 سال کے اندر بہت کچھ نہیں ہوا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رجسٹرڈ کروانے کا جو عمل ہے وہ نہیں ہوا جو 6 سال کے اندر ہونا چاہیے تھا. جو حکومت کے ساتھ بہت ساری جگہ پہ مذاکرات تھے جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. ہماری جی بالکل بہت زیادہ جگہ پہ یہ سوالات آئے کہ آپ جو ہے نا کہاں پہ رجسٹرڈ ہیں, بلکہ آپ بالکل جانتے ہوں گے ہمارے دوست جو ہیں ڈاکٹر خالد صاحب انہوں نے پہلے ایفرٹ کی اور بہت سارے دوستوں نے ایفرٹ کی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا اس پہ کام نہیں ہو سکا. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. 6 سال کا ٹرینیور جو تھا اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. میں یہاں پہ دیکھیں میں روایتی سیاست سے بالکل ہٹتے ہوئے جو ہے بات کرنا چاہوں گا, میں ہٹتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا. بہت سارے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ ہوئے, پوری کمیونٹی ساتھ تھی ہوئے, میں بالکل ان چیزوں سے انکار نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ ہونے چاہیے تھے جو کہ نہیں ہوئے. سب سے پہلے تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ رجسٹریشن والا جو کام ہے جی وہ جو ہے نا ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے ہماری پہچان ہونی چاہیے تھی اور ہمارا رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا. آج دیکھیں نا کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ اٹھ کے اس کے پاس 2 ووٹ یا 1 ووٹ ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے جناب وہ اپنا کوئی بھی منشور لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب پاکستان کا وزیر اعظم بھی میں ہوں. تو اگر جب تک ہم ان چیزوں کو کارنر نہیں کریں گے, جب تک انہیں کاؤنٹر نہیں کریں گے تو ہم جو ہے نا اپنی پہچان, اپنے ڈیلر کی پہچان نہیں جو ہے نا دلا سکتے. رجسٹرڈ ووٹر آپ چاہتے ہیں کہ لاہور کے اندر اگر الیکشن ہوتا ہے تو رجسٹرڈ ووٹر آئے اور جن کی باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو وہی ووٹ ڈالیں. پتا ہوگا آپ کے پاس اتنے ووٹرز ہیں, جس طرح ڈی ایچ اے ڈیلر ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں وہاں پر رجسٹرڈ میکینزم ہے ووٹرز کا. دیکھیں میں سہیل بھائی آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان کا المیہ, میں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے المیہ کی تو بات ہی آپ چھوڑیں. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے ووٹر رجسٹرڈ بھی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے جناب ووٹ چوری ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نا. اور جہاں پہ ہم آتے ہیں, ہم یہاں پہ آتے ہیں ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی طرف. میں سہیل بھائی میں یقین جانیے میرا یہ جو ہے نا ایک عزم ہے میرا کہ میں جناب ایک عام ڈیلر کو مجھے اس قدر دکھ ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب ایک عام ڈیلر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں فلاں جگہ پہ فلاں علاقے کا ڈیلر ہوں تو جناب یہ لاہور فیڈریشن کا جو الیکشن ہوا ہے میرا ووٹ کہاں پہ ڈلا ہے, میں کہاں پہ بتاؤں انہیں کہ جناب آپ کی ایسوسیشن نے پہلے ہی آپ کا ووٹ چوری کر لی ہے اور اپنے علاقے انتخابات نہیں کرائے, آپ کی ایسوسیشن ویسے ہی بن کے بیٹھ گئی ہے اور انتخابات آپ نے کرائے نہیں ہے. آپ کی ایسوسیشن نے آپ سے ووٹ لینا تھا اور آپ کی ایسوسیشن نے آگے ہمیں ووٹ دینا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ جناب وہ جو ہے نا کر کے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے اگر آپ کے علاقائی سطح پہ آپ کا ووٹ چوری ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, تو سر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ہم عام ڈیلر تک اب ووٹ کا حق نہیں پہنچاتے نا, اسے عام ڈیلر کو ووٹ کا حق نہیں نہ دیتے, تب تک یہ جو سفر ہے, یہ جو ہماری کمیونٹی ہے, جو ہماری طاقت ہے, جو ہماری مذاکرات کی طرف دیکھیں سہیل بھائی کوئی بھی لیڈر جب جا کے مذاکرات کر رہا ہوتا ہے تو وہ مذاکرات کوئی
وہ टार्जन नहीं होता कि जाके गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, उसके पीछे पावर जो होती है सर, उसके वोटर की पावर होती है, तो गवर्नमेंट भी उसके साथ जो है ना उसी तरह से मुज़ाकरात करती है। जब आप देखते हैं जनाब कि जो है ना आपके पीछे वोटर नहीं है, आपने तो वोट चोरी किया हुआ उसका, जब आपने उसका वोट चोरी किया हुआ तो वो आपके साथ कैसे जाएगा, वो आपके साथ निकलेगा ही नहीं। वो जब आप उसे बुलाएंगे, आप उसे एहतजाज के लिए बुलाएंगे, वो वहां से वापस आ जाएगा। आप अखीर में पता चलेगा, देखे ना अब हमने वहां पे टैक्सेस के मामले में हम जो है ना गए, माल रोड पे एफआईआर कटवाई, हमने तारीखें बुकती सारा जो है सिलसिला किया, हमने थाने कचहरियां जो है बुकती इसी कम्युनिटी के लिए बुकती। लेकिन मैं ये चीज समझता हूँ कि अगर इसके समरात को चोरी कर लिया जाएगा, आम डीलर तक उसके समरात नहीं पहुंचाए जाएंगे, तो ये जुल्म है और हमारी कम्युनिटी तब तक बेहतरी की तरफ नहीं आ सकती। गवर्नमेंट हमारे मुज़ाकरात उस तरह से नहीं मानेगी, स्टेक होल्डर्स को तब तक शामिल नहीं करेगी जब तक एक आम डीलर को वोट का राइट नहीं। अच्छा, वेलफेयर के लिए कभी सोचा है कि आपको माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, लेकिन जो छोटे डीलर्स हैं अगर उनके कोई ऐसे मसाइल, मुसीबत, खुशी, गमी, उनकी वेलफेयर के लिए कोई ये बहुत रिच एक डिपार्टमेंट है, आप कह सकते हैं एसोसिएशन का, तो वेलफेयर के हवाले से कभी प्लान किया कि नहीं, कोई माड़ा बुरा नहीं आ जाता, उसको कोई मुसीबत आ जाए तो उसके लिए कोई प्लान किया? आज तक वैसे मैंने नहीं देखा ना आपके साथ। जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जब प्रेसिडेंट था कबीर टाउन डीलर एसोसिएशन का, तो मैंने इसमें एक जो है ना काम किया था कि चेयरमैन कबीर टाउन चौधरी औरंगजेब साहब जो हैं उन्हें रिक्वेस्ट की और वो फौरी तौर पे मान गए कि उन्होंने कहा कि जितने भी गरीब डीलर होंगे उन्हें हम फ्री प्लॉट जो है ना देंगे, और उसकी एप्लीकेशंस लेनी शुरू की, जिसमें जो है ना उन्हें एप्लीकेशन कुछ गई भी और कुछ लोगों को प्लॉट भी जो है ना उसमें मिले। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा काम मज़ीद करने की ज़रूरत है जी। लाहौर की सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम्युनिटी ने मौका दिया है, अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ कम्युनिटी ने मौका दिया है, तो मैं यहाँ पर एक इस चीज़ के लिए बिल्कुल जो है ना एक कमेटी बनाऊँगा जिसमें कि कोशिश होगी कि जितने भी लोग हैं उनसे एक फंड इकट्ठा किया जाए, और जो गरीब डीलर्स हैं जिनकी बेटियों की शादियां हों या कोई ऐसी मुसीबत या कोई ऐसे मामलात हों, या इसमें मैंने सबसे पहली मरतबा ये जो है ना स्टेप लिया है कि मैंने एक लीगल एडवाइजर जो है हायर किया है साथ, कि अगर किसी डीलर का कोई अदालती मसला होता है, कोई झूठा पर्चा हो जाता है, उस पर कोई झूठी एफआईआर हो जाती है, तो उसके लिए हम जो है ना कुछ कर सकें, उसके लिए कुछ करें। तो इस चीज़ के लिए मैं बकायदा एक इंशाल्लाह कमेटी बनाने का प्लान है। बहुत सारे लोगों के, मैं अगर छोटी छोटी सोसाइटीज़ की बात करूँ तो हॉस्पिटल बनाते हैं, कम्युनिटी की सेहत का मामला एक ऐसा है जिसके साथ हर किसी को आकर एक वक्त पे मिलना होता है, तो इसलिए आपने कुछ सोचा? सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूँगा कि हमारे जो लाहौर फेडरेशन है उसके बड़े मखसूस फंड्स हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है ना हमारे कोई ना कोई जो है ना इजाफा हो, तो हमारी कोशिश ये है कि हम मुखय्यर हज़रात के साथ मिलके या हमारी जो सोसाइटी ओनर्स हैं उनके साथ मिलके तो कोई ना कोई ऐसी जो है ना सिलसिला किया जाए जिसमें कोई हॉस्पिटल वगैरह डीलर्स के लिए जिसमें कोई खुसूसी तौर पे जो है ना उसमें हो। हमारे बाकायदा जो है ना कुछ हॉस्पिटल में ऐसा जो है ना चल रहा है जिसमें कि डीलर्स के लिए वो हमें जो है वो दे रहे हैं, कुछ रायत की बातचीत चल रही है कि इतने परसेंट जो है ना आपके टेस्टों पे डिस्काउंट होगी या बकाया जो है ना डिस्काउंट होगी, ये जो है ना हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन इटसेल्फ वो जो हॉस्पिटल होते हैं वो हॉस्पिटल होते ही इतने महंगे हॉस्पिटल होते हैं कि उनकी अगर 10 लाख रुपया फीस है तो 10 लाख रुपए में से बिल बना है तो 10 लाख रुपए में से वो जो है ना 3 लाख रुपए छोड़ भी दे तो उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन हमने क्योंकि काम उनके लिए करना है जो 7 लाख नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए हमने काम करना, तो हम कोशिश इंशाल्लाह ये होगी कि कोई ना कोई ऐसे तरीके से किया जाए जो बहुत सस्ते तरीके से उनका जो है इलाज करवाया जा सके। कोई अख्ताम पर आप पैगाम देना चाहें अपनी कम्युनिटी के लिए कि वो इकट्ठी रहे और एक दूसरे के साथ तनाज़ात की बजाय बेहतरी के लिए काम कर सके? जैसे आप आए हैं, आपने ये बेड़ा उठाया कि नहीं यार अब मैंने आइन जो है उसको रजिस्टर कराना है, इसको रजिस्टर कराना है एसोसिएशन को, तो इकट्ठे रहें ताकि लोग फ़ायदा ना उठा सकें। जैसे कि अगर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो हुकूमतों की बात करें, टैक्सों की भरमार आपके ऊपर कर देती है, अभी भी मसले चल रहे हैं। जब इस तरह के मामले आते हैं तो इन्वेस्टर भाग जाता है नीचे से, वो पैसे नहीं खर्चता, तो इस तरह के हवाले से आप कम्युनिटी को क्या मैसेज? सर सबसे पहले तो मैं एक मशवरा देना चाहूँगा क्योंकि रिसेंटली हम इस इलेक्शन से जो ना गुजरे हैं सारा सिलसिला देखें, मैं एक मशवरा देना चाहूँगा अपनी कम्युनिटी को कि कभी भी वोट जो है, वोट आपकी बहुत बड़ी ताकत है, कभी वोट ताल्लुक और वास्ते के साथ या बरादरी बेस पे वोट ना दीजिए।
یقین جانیے خدارا اپنے پہ اپنے بچوں پہ رحم کیجئے، ڈیلیور کرنے کی بیس پہ دیجئے اور شخصیت کی بیس پہ دیجئے کہ کون سی شخصیت کام کرنے والی ہے اور کون سی شخصیت کام کرے گی۔ اپنے بچوں پہ بھی ظلم کرا کیجئے، آنے والی نسلوں پہ ظلم نہ کیجئے۔ ووٹ وہ چاہے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا ہے یا پاکستان کا ہے، ڈیلیوری بیس پہ ووٹ دیجئے، کم تعلقات بیس پہ، ذات برادری بیس پہ ووٹ سے باہر نکل آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ میں اپنی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو بالکل ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دیجئے، بیٹھ کر بات کرنے کو ترجیح دیجئے۔ اگر کوئی اختلاف ہے، اختلاف کو ٹیبل پہ نپٹانے کو ترجیح دیجئے، بجائے اس کے کہ واٹس ایپ پہ سیاست کرنے کے، بجائے اس کے کہ الزامات لگانے کے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مفاہمت کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنے میں ترجیح دیجئے۔ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا مقدر جو ہے وہ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ کی یونٹی ہے تو آپ کی آواز ٹوٹل جگہ پہ سنی جائے گی۔ اگر کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے یونٹی کو توڑ دیا تو یہ یونٹی توڑنے کے بعد نہ تو حکومتی ایوانوں میں ہماری بات سنی جائے گی، ٹیکسز کی بھرمار ہوگی اور اس سے بھی زیادہ ہوگی اور ہمارے کاروبار ٹھپ ہوتے جائیں گے۔ وہ لوگ صرف اپنا چھوٹا سا فائدہ تو ضرور اٹھائیں گے لیکن پوری کمیونٹی کا نقصان کر دیں گے۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔